بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام میں سود پر قرضہ لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی شخص سے قرضہ لیا جائے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مگر سود پر قرضہ لیا جائے، یا بینکوں سے قرضہ لیا جائے مگر سود پر قرضہ لیا جائے تو قرضہ لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ سود لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ مجتہدین کرام نے ہماری آسانی کے لیے ایک مسئلہ حل کیا ہے کہ اگر آپ کافر بینک سے ایک نیت کے ساتھ قرضہ لیں یا حکومتی بینک سے ایک دوسری نیت کے ساتھ قرضہ لیں تو پھر قرضہ لینا صحیح ہو سکتا ہے۔ کافر بینک سے اگر قرضہ لینا چاہیں تو استنقاذ المال کی نیت کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی خوشی سے اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو پیسہ دے رہا ہے تو اگرچہ وہ اس کو لون سمجھ رہا ہے مگر ہم اس کو لون نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم اسے اپنا مال سمجھیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے استنقاذ المال۔ اگر اس نیت سے یعنی استنقاذ المال کی نیت سے قرضہ لیا ہے تو چاہے کافر اسے قرضہ سمجھ رہا ہے مگر ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے اگر حکومتی اداروں میں کام کرنے والے افراد یا حکومتی اداروں سے لون لینا، چاہے وہ بینک ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، اس میں اگر مجہول المال کی نیت سے لون لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مجہول المال میں مجتہدین کرام کا اختیار ہوتا ہے اور آیت اللہ سیستانی نے اجازت دے رکھی ہے عمومی طور پر سارے مومنین کے لیے کہ اگر وہ حکومتی اداروں سے لون لے رہے ہیں تو مجہول المال کی نیت سے لون لیں، لہذا چاہے حکومتی بینک یا ادارے اسے قرض کہیں گے مگر ہم اسے قرض نہیں سمجھیں گے بلکہ اسے مجہول المال سمجھیں گے اور یہ ہمارا مال ہو جائے گا۔ یہ نیتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھ کے حکومتی اداروں سے قرضہ لیا ہے یا کافر بینکوں سے یا کافر اداروں سے قرضہ لیا ہے تو صحیح ہو جائے گا قرضہ لینا۔ یہ نیتیں بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ انہی نیتوں پر سارا دار و مدار ہے کہ آگے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص غسل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ غسل کی نیت سے اگر نہاتا ہے تو باقاعدہ جو غسل اس پر ہوگا وہ اتر جائے گا، یا اگر مستحب غسل ہوگا تو اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ جمعے کا غسل ہے اور جمعے کے غسل کی اس نے نیت کی ہے تو ایسی صورت میں اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ فقط نہا کے باہر نکل جاتا ہے تو وہ غسل نہیں کہلائے گا، اور اگر اس پر کوئی غسل واجب تھا تو وہ بغیر غسل کیے ہوئے نمازیں نہیں پڑھ سکتا، عبادتیں انجام نہیں دے سکتا۔ تو نیت بہت اہم ہے استنقاذ المال اور مجہول المال کی، اور اسی پر سارا دار و مدار ہوگا کچھ عبادتوں کا۔ مثلا حج کی عبادت ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر قرضہ ہو تو وہ اگرچہ اپنے پیسے سے حج پہ جا رہا ہو، یعنی اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے اور اتنی استطاعت ہے کہ وہ آسانی سے خود حج کر سکتا ہے بلکہ اپنی بیوی کو بھی حج کروا سکتا ہے، مگر اگر اس پر قرضہ ہے، چاہے وہ قرضہ اس نے اپنے مکان کے لیے لیا ہے یا اپنی گاڑی کے لیے لیا ہے یا بچی کی شادی کے لیے لیا ہے، کسی بھی کام کے لیے قرضہ لیا ہے اس نے، تو اگر اس پر قرضہ ہے تو اس کا واجب حج ادا نہیں ہوگا۔ واجب حج کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کسی طرح کا کوئی قرضہ نہ ہو، سوائے یہ کہ کوئی ایسا قرضہ ہو کہ جو 50 سال میں ادا کرنا ہو، جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر جو قرضے کی ادائیگی ہوتی ہے وہ زیادہ بینکس بھی جو لون لیتے ہیں وہ زیادہ 15-20 سال میں ادا کر دینا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا قرضہ ہے تو یہ حج تو کر سکتا ہے مگر اس کا واجب حج پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مقروض ہے، اس پر قرضہ ہے، حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی واجب حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے کافر بینک سے یا حکومتی بینکوں سے یا اداروں سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو اگر کافر بینک سے اس نے نیت سے قرضہ لیا ہوا ہے، استنقاذ المال کی نیت سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو جیسا بھی میں نے گزارش کی کہ استنقاذ المال کی نیت سے جو قرضہ ہوگا یہ اس کا اپنا پیسہ بن جائے گا تو یہ قرضہ ہی نہیں کہلائے گا۔ لہذا اب اگر یہ حج کرنے جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،
اس کا واجب حج پورا ہو جائے گا. یا مثلا حکومتی اداروں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے تو حکومتی اداروں سے اگر مجہول المال کی نیت سے قرض لیا ہوا ہے تو مجہول المال بھی اس کا اپنا ہو جائے گا, لہذا قرض ہی نہیں کہلائے گا. تو کافر اداروں یا بینکوں سے لیا جانے والا قرضہ اگر نیت کے ساتھ لیا گیا ہے یعنی استنقاذ المال والی نیت, اور حکومتی اداروں سے اگر نیت کے ساتھ قرضہ لیا گیا یعنی مجہول المال کی نیت سے, تو ایسی صورت میں قرضہ نہیں کہلاتا ہے. لہذا اگر یہ حج پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا واجب حج ادا ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے یہ والی نیت نہیں کی تھی یعنی استنقاذ المال والی نیت نہیں کی تھی یا مجہول المال والی نیت نہیں کی تھی, اب اگر یہ حج کرنے جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا واجب حج ادا نہیں ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے اور کافر بینک سے قرضہ لیا ہے تو یہ قرضہ ہی کہلائے گا, یہ استنقاذ المال کی اس نے نیت ہی نہیں کی ہے, لہذا ایسی صورت میں یہ قرضہ ہے اور قرضے کی ادائیگی اس کو واپس کرنا پڑے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ قرضے کی نیت سے اس طرح سے لے رہا ہے تو کافر کو سود دینا پڑے گا, یہ حرام ہے, اس طرح کا قرضہ لینا ہی حرام ہے. اور اسی طرح سے حکومتی بینکوں سے یا حکومتی اداروں سے قرضہ لیا ہے تو ایسی صورت میں بغیر مجہول المال کی نیت سے اگر قرضہ لیا ہے تو یہ قرضہ لینا ہی حرام ہے, اس لیے کہ پھر سود دینا پڑے گا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر اس طرح کا قرضہ لیا گیا ہے تو یہ قرضہ لینا حرام کام ہوا, سود دینے والا. اور سود کے گناہ کے بارے میں ابھی تو گنجائش نہیں میرے پاس, لیکن اگر آپ علماء کی تقاریر سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بدترین گناہ ہے. بعض چیزیں تو ایسی اس میں آ جاتی ہیں کہ بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, اتنا بدترین گناہ ہے سود کا گناہ. لہذا اگر نیت کے بغیر قرضہ لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں قرضہ کہلائے گا اور اس کی حج کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی. تو قرضہ کہلائے گا کا مطلب پہلے تو یہ گناہ کا کام ہو گیا اس لیے کہ سود دے کر یہ قرضہ لیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر واجب حج کرنا چاہے گا تو اس کا واجب حج نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے. چنانچہ نیت سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لہذا اگر نیت کر کے کسی نے قرضہ لیا ہے, فرض کیجئے کہ کافر بینک سے استنقاذ المال کی نیت سے قرضہ لیا ہے. اب استنقاذ المال کی نیت سے اگر قرضہ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنا پیسہ بن گیا, اپنا پیسہ بن گیا تو یہ حج بھی کر سکتا ہے. مجہول المال کی نیت سے قرضہ لیا ہے تو اس کا اپنا پیسہ بن گیا, لہذا حج کر سکتا ہے, اس کا واجب حج ادا ہو جائے گا. مگر پھر ایک اور ذمہ داری اس پر آ جائے گی, وہ یہ کہ سال کے آخر میں اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے یا اس میں سے نہیں بچتا, سال کے آخر میں اس کی آمدنی سے کچھ بچ جاتا ہے تو اسے اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا. فرض کیجئے کہ ابھی حج پڑھنے نہیں جا رہا, اگر کافر بینک سے اس نے استنقاذ المال کی نیت سے قرضہ لے لیا, فرض کرتے ہیں ہم اس نے کہ مثلا 20 لاکھ قرضہ لے لیا کافر بینک سے, اور یہ 20 لاکھ اس کی خمس کی تاریخ تک پڑا رہا, تو یہ 20 لاکھ اس کا اپنا ہے, لہذا اس 20 لاکھ کا خمس نکالنا پڑے گا. اور یہی معاملہ اگر حکومتی بینک سے اس نے قرضہ لیا ہے, اگر حکومتی بینک سے قرضہ لیا ہے اور اس کی خمس کی تاریخ تک اگر یہ پڑا رہ گیا تو جتنا پیسہ پڑا رہ گیا اس پر خمس آ جائے گا. یہ تو وہ قرضے والی رقم ہے کہ جس پر خمس ادا کرنا پڑے گا, ورنہ اس کی اپنی سالانہ بچت جو ہے اس پر بھی خمس ادا کرنا ہے. لہذا استنقاذ المال والا اور مجہول المال والا یہ دونوں اس کا اپنا مال ہے, لہذا ان دونوں صورتوں میں اسے خمس ادا کرنا پڑے گا. یہ ایک تفصیل ہو گئی اس مسئلے کی, مگر اس کے ساتھ ایک اور تفصیل ہے کہ جس کا سمجھنا اور سمجھانا شاید اسی وقت مناسب ہے. خصوصیت سے مغربی دنیا میں رہنے والوں کے لیے بڑی اہم بات ہے یہ, اس لیے کہ مغربی دنیا میں مارگیج کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا ہے. آپ مکان کے لیے مارگیج لیتے ہیں, گاڑیوں کے لیے مارگیج لیتے ہیں, گھر کے فرنیچر کے لیے مارگیج لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مارگیج ہوتا ہے وہاں ہر چیز مارگیج پہ چلتی ہے, ہر چیز کریڈٹ کارڈ پہ چلتی ہے. دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر کیش کرنسی بہت کم رہ گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں 5% یا زیادہ زیادہ 10% کا کیش کرنسی چلتی ہے, ورنہ کریڈٹ کارڈ ہی چلتا ہے ہر جگہ. تو اب ایسی صورت میں اگر مارگیج لیا ہے تو اب یہاں پر ذرا سا مسئلہ مختلف ہو جائے گا. مارگیج لیا ہے, اس میں دیکھنا پڑے گا
کہ اس نے کافر بینک سے اگر قرضہ لیا ہے، مارگیج لیا ہے، چاہے مکان کے لیے لیا ہو یا گاڑی کے لیے لیا ہو یا مثلا اپنے فرنیچر کے لیے لیا ہو، اگر اس طرح سے اس نے کافر بینک سے مارگیج لیا ہے، قرضہ لیا ہے، تو اگر نیت کی ہے تو مسئلہ الگ بن جائے گا. نیت کا مطلب استنقاذ المال کی نیت. استنقاذ المال کی نیت کی ہے تو الگ مسئلہ بن جائے گا، اور اگر استنقاذ المال کی نیت نہیں کی ہے تو الگ مسئلہ بن جائے گا. فرض کیجئے کہ استنقاذ المال کی نیت کی ہے تو وہی بات ہو جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ جتنا بھی مال اس کے ہاتھ میں آیا یہ سارا اس کا اپنا ہو گیا. اپنا ہو گیا کا مطلب یہ کہ دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ سیونگز کہلا رہا ہے یا نہیں کہلا رہا ہے. فرض کیجئے کہ اس نے مکان کے لیے مارگیج لیا. اگر مکان کے لیے مارگیج لیا ہے تو ایسی صورت میں اسی مکان میں رہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو استعمال کر رہا ہے. تو جس مکان کے لیے کو وہ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے اگر اس نے مارگیج لیا ہے تو عام مسئلہ خمس کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدیں اور اس کو سال کے دوران میں استعمال کر لیں تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. البتہ گھریلو معاملات کی بات کر رہا ہوں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس وقت بات نہیں کر رہا میں. تو اگر اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا. تو آپ نے مکان کے لیے مارگیج لیا اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسی میں رہ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی، اس کو استعمال کر رہے ہیں. گاڑی کے لیے مارگیج لیا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی، وہ اسی سال کے دوران میں استعمال ہو گئی. گھر کا فرنیچر آپ نے لون لیا اور وہ اسی میں استعمال ہو گیا سال کے دوران میں تو اس پر کوئی لون نہیں، اس پر کسی طرح کا خمس نہیں ہوگا. لیکن اس وقت میں جو بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق مکان سے نہیں ہے. مکان کے بارے میں تو ہے کہ اس کا خمس آپ کو ادا نہیں کرنا، لیکن سال کے آخر میں اگر آپ کی سیونگز ہو جاتی ہے تو اس سیونگز پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں، قرضے والی رقم پر خمس نہیں ہوتا ہے. اگر کسی نے قرضہ لیا ہو اور وہ رقم اس کے پاس پڑی ہو تو اس پر خمس نہیں ہوتا ہے. آپ نے قرضہ بظاہر بینک سے لیا ہے اور مکان بھی آپ کے پاس موجود ہے، مگر چونکہ استنقاذ المال کی نیت سے آپ نے یہ مکان لیا ہے لہذا یہ مکان آپ کا ہو گیا تو یہ قرضہ بنا ہی نہیں. تو اب سال کے آخر میں جو آپ کے پاس پیسے بچیں گے، جو بھی سیونگز ہوگی، اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ سلسلہ ہر سال جاری رہے گا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر قرضہ ہے لہذا سال کے آخر میں جو سیونگز ہوئی ہے اس پر ہمیں خمس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہ مسئلہ ہے بھی اپنی جگہ پر کہ اگر فرض کیجیے کسی پر قرضہ ہو تو کم از کم 1 سال تک اسے خمس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. بعد میں اگر قرضہ بھی ہو تو سیونگز پر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو مکان کے لیے مارگیج لیا گیا ہے اور اسی سال کے آخر میں اگر سیونگز ہو جاتی ہے تب بھی اس سیونگز پر خمس دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو مارگیج بینک سمجھ رہی ہے اصل میں آپ کے لیے وہ مارگیج نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مکان ہے. لہذا اس صورت میں آپ کو خمس نکالنا پڑے گا اور ہر سال جتنی سیونگز ہوتی جائے گی وہ خمس نکالتے رہنا پڑے گا. یہ گفتگو ساری اس وقت تھی کہ جب استنقاذ المال کی نیت سے مارگیج لیا گیا تھا اور یہ سارا آپ کا ہو گیا. لیکن مغربی دنیا میں رہنے والے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو شرعی اور فقہی مسائل سے واقف نہیں ہیں، لہذا انہوں نے اپنی زندگی میں شاید یہ لفظ کبھی سنا بھی نہ ہو، استنقاذ المال یا مجہول المال، یہ الفاظ سنے ہی نہ ہوں. ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو دینی اور شرعی مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اگرچہ مغربی دنیا میں آج کل علماء کو بلایا جا رہا ہے اور باقاعدہ ایام ازا کے عشرے ہوتے ہیں، رمضان کی مجالس ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتی اور نہ ہی پڑھی ہے وہ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لون حکومتی بینکوں سے لیں گے اس میں انہوں نے نیت نہیں کی ہوئی ہے، یا کافر بینک سے لون لی ہوئی ہے اس میں استنقاذ المال کی نیت نہیں کی ہے. اب استنقاذ المال کی نیت نہیں کی ہے تو باقاعدہ یہ لون بن جائے گا، یعنی بینک دینے والا بھی مارگیج دے رہا ہے اور لینے والا بھی باقاعدہ قرضہ لے رہا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پورا قرضہ بن گیا. اب تو یعنی چاہے کافر سے لیا ہے مگر قرضہ بن گیا.
اب قرضے پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ سود دینا پڑے گا. اب جو یہ سود دینا پڑے گا یہ شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور سود کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا یہ اول تو یہ گناہ کا کام ہو گیا. مگر قرضہ ہو گیا تو اب یہ قرضہ چاہے کافر سے لیا گیا ہو یا چاہے مسلمان سے لیا گیا ہو. آیت اللہ سیستانی کے یہاں قرضے کا ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی مسلمان سے لیا گیا ہو کا مطلب ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی نے جائز قرضہ لیا ہے. جائز قرضہ کا مطلب ہے کہ اس پر سود وود ادا نہیں کر رہا ہے, اس نے اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنے رشتے داروں سے, اپنے دوست سے, کسی سے قرضہ لیا ہے اور اس پر کوئی سود وود ادا نہیں کرنا پڑ رہا ہے, مگر قرضہ لیا ہوا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ, اگر قرضہ لیا ہوا ہے چاہے مسلمان سے لیا یا کافر سے لیا ہے, تو اب ایسی صورت میں سال کے آخر میں جو سیونگز بنے گی اس سیونگز پر خمس نہیں دینا ہوگا. اور یہ میں بطور خاص مارگیج کے حوالے سے چونکہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ عام طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں, یعنی پاکستان, ہندوستان جیسے ملکوں میں عام آدمی کو لون ملتی نہیں ہے. بینک والے بھی عام آدمی کو لون نہیں دیتے ہیں, اور کافر بینک تو بالکل ہی نہیں دیتے ہیں. تو مغربی دنیا میں رہنے والوں کے لیے لون بہت آسان ہوتا ہے, ان کی زندگی لون پر گزر رہی ہوتی ہے. مکان لون پر ہے, گاڑی لون پر ہے, گھر کا فرنیچر لون پر ہے, ہالیڈیز اور ویکیشنز سارے لونز پر ہیں. تو مارگیج کا سلسلہ وہاں بہت چل رہا ہوتا ہے. تو فرض کیجئے کہ کسی نے مارگیج لیا ہے اپنے مکان کے لیے. اب اپنے مکان کے لیے مارگیج لیا ہے مگر نیت نہیں کی ہے استنقاذ المال کی, تو یہ لون ہی کہلائے گا. لون کہلائے گا. تو اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنے مکان کے لیے مارگیج لیا $10 لاکھ کا, اور اس کے بعد سال کے آخر میں سیونگز ہو گئی اس کی, تو سال کے آخر میں سیونگز پر اس کو خمس نہیں دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب تک یہ لون باقی رہے گا اس وقت تک خمس میں استثناء ملتا رہے گا, ایکسیپشن ملتا رہے گا, جب تک کہ لون کی اور مارگیج کی رقم کے برابر آپ کے پاس سیونگز ہوتی رہے گی, آپ کو ہر سال اس کا استثناء اور ایکسیپشن ملتا رہے گا. ہر سال کا مطلب ہے کہ پہلے سال بھی خمس نہیں دینا, دوسرے سال بھی نہیں دینا, 5ویں سال بھی نہیں دینا, 10ویں سال بھی خمس نہیں دینا, جب تک کہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ جتنی مارگیج لی گئی ہے اتنی آپ کے پاس سیونگ ہو رہی ہے اور آپ استثناء اور ایکسیپشن حاصل کر رہے ہیں اس سے, تو اتنے سالوں تک خمس نہیں دینا پڑے گا. اب میں مثال بنا دیتا ہوں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے گی. مثلا فرض کیجئے کہ کسی نے مکان کے لیے $10 لاکھ کا مارگیج لیا اور سال کے آخر میں مثلا اس کے پاس سیونگ ہو گئی, مثلا $10,000 کی سیونگ ہو گئی اس کے پاس, تو $10,000 کی سیونگز کے باوجود اس کو خمس نہیں نکالنا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ $10 لاکھ کا قرضہ اور مارگیج اس پر ہے, لہذا اس $10,000 کی یہ ایکسیپشنز کی وجہ سے خمس نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 10,000 کا اگر اس نے ایکسیپشن لے لیا ہے تو جو 10 لاکھ کا مارگیج تھا اب اس کا ایکسیپشن رہ جائے گا 9,90,000 کا, یعنی آئندہ سالوں میں مزید 9,90,000 کا یہ ایکسیپشن حاصل کر سکتا ہے. مثلا دوسرے سال اس کی سیونگز ہو گئی $20,000 مگر مارگیج ہے ابھی مثلا $9.5 لاکھ, تو اب چونکہ اس کے پاس گنجائش موجود ہے, اس کا مارگیج ابھی بھی $9.5 لاکھ ہے اور سیونگز اس کی $20,000 ہے دوسرے سال میں, تو اب بھی اس کو خمس نہیں دینا. پہلے سال اس نے $10,000 کا ایکسیپشن حاصل کیا تھا, اس سال مزید $10,000 کا ایکسیپشن حاصل کر سکتا ہے, تو مزید اس کو خمس نہیں دینا. 5 سال بعد مثلا اس کے پاس سیونگ ہو گئی $50,000 اور قرضہ ہے مثلا $9 لاکھ, تب بھی اس کو خمس نہیں دینا. یعنی 5 سال تک یہ باقاعدہ $10,000 جمع کرتا رہا مگر ان سارے سالوں میں اس کو کہیں خمس نہیں دینا, اس لیے کہ آغا سیستانی نے استثناء دیا ہے اس قرضے پر اور اس مارگیج پر کہ جو لیا گیا ہے اور اس سے ایکسیپشن حاصل کرنے کی اجازت دی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو 5 سال تک خمس نہیں دینا ہے. اور اگر یہ مارگیج چلتا رہا 20 سال تک تو 20 سال تک بھی اس کو خمس نہیں دینا ہے. جو 10 لاکھ کا ایکسیپشن اس نے حاصل کیا تھا وہ آہستہ 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 آہستہ
اگر بڑھتے بڑھتے $2 لاکھ بھی بن جاتا ہے, $3 لاکھ بھی بن جاتا ہے, تب بھی وہ $10 لاکھ سے ایکسیپشن حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس کو خمس نہیں دینا ہے. لیکن یہاں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ یہ مکان اس کے اپنے استعمال میں ہو. اگر مکان کے لیے مارگیج لیا اس نے, یا یہ گاڑی اس کے اپنے استعمال میں ہو, یا یہ فرنیچر کے لیے اس نے لون لیا ہے وہ اس کے اپنے استعمال میں ہو. یعنی جب مارگیج لیا تھا اس سال بھی استعمال میں, 5 سال کے بعد بھی یہ اسی کے استعمال میں ہے, یعنی 5 سال بعد بھی یہ مکان اس کے استعمال میں ہے, یا گاڑی اگر لی ہے تو 5 سال بعد بھی یہ گاڑی اس کے استعمال میں ہے. تو یہ کئی سالوں تک استثناء حاصل کر سکتا ہے, ایکسیپشن حاصل کر سکتا ہے, بشرطے کہ یہ اپنے گھریلو مصارف کے لیے لیا ہو اور وہ چیز اب بھی اس کے استعمال میں موجود ہو. تو پھر یہ ایکسیپشن چلتا رہے گا, استثناء ملتا رہے گا اور کئی سالوں تک اس کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, مگر دو میں سے کوئی ایک بات ہو جائے کہ یا تو وہ لون ادا ہو جائے تو اب جو سیونگز ہوگی اس پر خمس دینا پڑے گا. یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے $10 لاکھ قرضہ نہیں لیا ہے, فقط $10,000 قرضہ لیا ہے اور $10,000 وہ 2 سال میں واپس کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس نے مارگیج یا قرضہ لیا تھا وہ تو ادا ہو گیا, لہذا ایکسیپشن ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. یا دوسرا پہلو یہ کہ جس چیز کے لیے مارگیج لیا تھا وہ چیز اس کے استعمال میں نہیں رہی, مکان مثلا اس نے بیچ دیا, یا مکان مثلا اس نے کرائے پر دے دیا, یا گاڑی بیچ کر دوسری گاڑی خرید لی. تو جو چیز بھی اس نے لی تھی اگر اس کے استعمال میں ہے تو وہ 20 سال تک بھی اگر استعمال میں رہے تو 20 سال تک خمس نہیں نکالنا ہوگا. لیکن اگر اس کے استعمال میں نہ رہے, وہ بیچ دے, تو پھر وہ استثناء ختم ہو جائے گا, ایکسیپشن ختم ہو جائے گا. پھر جو سیونگز ہوگی اس سیونگز پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. تو جو افراد مغربی دنیا میں رہ رہے ہیں ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ چونکہ مارگیج کی فیسلٹی بہت آسان ہوتی ہے تو وہ ایک مکان کے لیے مارگیج لیتے ہیں, جب اس کا مارگیج پورا ہو جاتا ہے یا آدھا پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کینسل کروا کے پھر دوسرے مکان کے لیے لے لیتے ہیں. اور دوسرے مکان کے لیے آسانی ان کے لیے یہ ہو جاتی ہے کہ مارگیج کے لیے جو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد تو وہ مکان کرائے پر دے دیتے ہیں, جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے وہ مارگیج میں چلا جاتا ہے. اس طرح سے 2, 3, 4 مکان لوگ آسانی سے بنا لیتے ہیں 20 سال کے اندر اندر. تو اگر اس طرح سے 2, 3, 4 مکان بن رہے ہیں تو ان میں سے کسی میں ایکسیپشن نہیں ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے, وہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں. تو جن مکانوں کو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے اس میں اگر سال کے آخر میں سیونگز ہو رہی ہے تو اس میں کسی طرح کا ایکسیپشن نہیں ہے. ایکسیپشن فقط اس مکان میں یا ایسی گاڑی میں ہے کہ جس کو وہ استعمال کر رہا ہے, اب بھی اس کے استعمال میں ہے, تو وہ جتنے سال تک استعمال میں رہے گا اتنے سال تک ایکسیپشن ملے گا, پھر پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے ذاتی استعمال سے نکل کے ایک طرح کے بزنس میں چلا جاتا ہے, کرائے پر دے دیا جاتا ہے, یا مثلا وہاں کوئی اور چیز کھول لی جاتی ہے, یا مثلا کوئی فیکٹری یا کارخانہ مثلا یا گوڈاؤن مثلا اس نے خرید لیا ہے, چاہے مارگیج پہ خریدا ہے, اور پھر اس گوڈاؤن کو مثلا کرائے پر دے دیا ہے, تو اس میں کسی طرح کا ایکسیپشن حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ 2 میں سے ایک شرط پوری نہیں ہو رہی. پہلی شرط یہ کہ وہ قرضہ باقی ہو, مارگیج باقی ہو, اور دوسری شرط یہ کہ وہ اپنے استعمال میں اب بھی ہو. یہ اپنے استعمال میں نہیں ہے, لہذا اس میں ایکسیپشن نہیں ملے گا. تو اپنے مکان کی حد تک تو اگر کوئی شخص مارگیج لیتا ہے تو اگر وہ مارگیج 20 سال بھی چلتا ہے تو 20 سال تک بھی اس کو خمس نہ دینا پڑے, اس کی گنجائش موجود ہے. ہر سال وہ استثناء لیتا رہے, اس طرح سے خمس کی ادائیگی سے مستثنی ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.